آیت نمبر 3 وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے مدّا بچھایا پھیلایا الارض زمین کو، وجعل اور اس نے بنایا فیہا اس میں کس میں زمین میں رواسیہ گڑے ہوئے پہاڑوں کو، رواسیہ جمع ہے راسیۃ کی، زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ، وہ انہارا اور نہریں، نہر کی جمع ہے، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ اور تمام پھلوں سے، کل تمام ثمرات پھل، اور تمام پھلوں میں سے جعلا اس نے بنایا فیہا اس میں کس میں زمین میں، اور تمام پھلوں میں سے اس نے بنایا فیہا اس زمین میں کیا بنایا، زوجین اثنین، ایک ایک جوڑا دو قسم کا، یغشی وہ ڈھانپتا ہے، وہ اڑا دیتا ہے، اللیلہ رات، النہارا دن پہ، انا بے شک فی ذالک اس میں، یعنی کہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ساری کی ساری، بے شک اس میں ان میں لآیات البتہ عظیم نشانیاں، البتہ کس کا معنی لام کا، لام تاکید کے لیے ہے، البتہ آیات عظیم نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اپنی ایک اور قدرت کا۔ پہلے تھی وہ قدرت جس کا تعلق اوپر سے تھا، آسمان، عرش، سورج اور چاند، یہ چیزیں ان کا تعلق اوپر سے ہے۔ اب زمین کی طرف آ دیں کہ زمین کس نے بچھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے یہاں ہاکی کھیلنے کے لیے یا فٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں وہ بچھانی پڑے مصنوعی گھاس تو جناب مسئلہ بن جاتا ہے، اور اللہ نے پوری زمین بچھا ڈالی، اور اتنی وسیع و عریض زمین کہ جس کا کنارہ انسان کو نہیں ملتا، اور اتنی مضبوط زمین کہ انسان کیا کیا کرتا ہے یہاں پہ، کبھی بلڈنگ بناتا ہے، کبھی گراتا ہے، کبھی 3 منزلہ، کبھی 50 منزلہ، کبھی 100 منزلہ، اور زمین نے یہ سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کتنی عظیم مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، تو پھر وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا جو ایسی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا، یہ اللہ کی قدرت۔ اور پھر اس زمین میں اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، ورنہ زمین مسلسل حرکت کرتی رہتی۔ یہ جو اوپر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں یہی بتاتے ہیں نا کہ اوپر ہمیں ٹکنے کا موقع نہیں ملتا، خلا میں، فضا میں۔ اور اللہ تعالی نے زمین کو کیسا بنایا ہے؟ جہاں پہ انسان ٹک کر سوتا ہے اور بیٹھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ زمین اس کو ہلاتی رہے۔ اور پھر اس میں اللہ نے نہریں رکھ دی ہیں، کس لیے؟ ہمارے پانی پینے کے لیے، اور تاکہ ان نہروں سے پانی ملے کن کو؟ ہماری فصلوں کو، ہماری کھیتیوں کو۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ اسی زمین میں اللہ نے تمام پھلوں میں سے ایک جوڑا پیدا کیا۔ جوڑے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پھل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب ملاپ کیا جائے کس کا؟ مادہ کا اور نر کا، مذکر کا اور مؤنث کا۔ اگر آپ کھجور کا درخت لگا لیتے ہیں اور پیوند کاری نہیں ہوتی تو پھل نہیں آتا، آئے بھی تو برائے نام، کسی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کا بہت اہتمام کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے لوگوں کو پیوند کاری سے روک دیا، تو صحابہ کرام نے پیوند کاری نہیں کی تو اس سال خاص کوئی پھل نہیں آیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے اس موضوع پہ اللہ کے نبی سے بات کی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ دنیاوی امور کو تم بہتر جاننے والے ہو، یعنی کہ ٹھیک ہے پیوند کاری کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں بھی کیا پیدا کیا؟ جوڑا جوڑا، اور جوڑے جوڑے سے علماء کرام نے یہ بھی مراد لیا ہے پھلوں میں
میٹھا اور کڑوا، تو اس لحاظ سے بھی جوڑا جوڑا بن سکتا ہے۔ تو بہر اللہ نے ان میں بھی جوڑا جوڑا رکھا ہے۔ جوڑے جوڑے سے کیا مراد ہے؟ مذکر مؤنث مراد دے سکتے ہیں آپ، نر مادہ مراد دے سکتے ہیں، اور کڑوا ہونا، میٹھا ہونا، اس قسم کے دیگر کئی امور مراد دیے جا سکتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، اللہ کی ایک اور قدرت، وہ کیا کہ اللہ تعالی رات کو دن پہ اڑا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اچھا بھلا دن ہوتا ہے، اچانک رات چھا جاتی ہے، وہ دن کہاں گیا؟ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، اتنا وسیع و عریض دن کہاں گیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ دن کے اوپر رات کو اڑا دیتا ہے، اور پھر اگلی بات کا تذکرہ نہیں کیا، وہ خود آپ سمجھ سکتے ہیں کیا، کہ پھر اللہ تعالیٰ رات پہ دن کو اڑا دیتا ہے۔ کہاں گئی یہ رات اتنی وسیع و عریض؟ متعلقی کہاں گئی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان تمام امور میں بڑی عظیم نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیتیں اگر آپ بار بار پڑھیں گے، بار بار سنیں گے، تو اللہ پہ آپ کا یقین بڑھے گا، اللہ پہ آپ کا ایمان بڑھے گا، قرآن کی محبت آپ کے دلوں میں راسخ ہوگی، اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں بیٹھے گی۔ یہ ہے فائدہ قرآن کریم کو پڑھنے کا۔